ایمان والیوں، آج کا ہمارا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے میری اور آپ کی، ہم سب کی ہر دل عزیز ہستی، ہماری آئیڈیل، ہمارے پردے، ہمارے ایمان کی شان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پہ چند باتیں کریں گے، کیونکہ آج تیسری رمضان ہے اور رمضان کی 3 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہوا تھا، آپ دنیا سے رحلت فرمائی تھی، دنیا سے چلی گئی تھی۔ لیکن وہی بات ہے، کچھ لوگ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا کردار، ان کا اخلاق قیامت تک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہوتا ہے۔ اور پھر جن کی آج ہم بات کریں گے ان کا تو سبحان اللہ، ہاں، جیسے عظیم بابا جان، جیسے عظیم والد، ویسے ہی عظیم بیٹی جو ہم سب کی آئیڈیل ہے۔ چلتے ہیں آپ کی سیرت مطہرہ کی طرف میں۔ سیدہ کی سیرت ہم سب کے لیے انتہائی اہم ایک درجہ رکھتی ہے، کیونکہ باحیثیت عورت اگر ہماری زندگیوں میں، اگر ہم مومنیت کے درجے پہ ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں ہماری زندگیوں میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں اور آپ کی بیگمات یعنی امہات المومنین اور آپ کے گھرانے کی بیویاں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ایمان والی سورہ فاتحہ میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں اور اسی دعا سے میں نے آج کی اس سیرت فاطمہ کے لیے انہی آیتوں کو رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہمیں سیدھے راستے پہ، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تیرا خاص انعام ہے، جن پر تیرا خاص انعام۔ ایمان والیوں، مل کر میرے ساتھ ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے، کیونکہ جن کی صاحبزادی کا ذکر کرنے لگی ہوں، پہلے ان کے بابا جان پر ہم درود و سلام کا تو مل کر پڑھیں گے۔ صلی علی اس مہینے کی 3 تاریخ کو حضور پرنور سید المرسلین رحمت للعالمین کی پیاری صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا۔ ایمان والیوں، یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں پلی، اور انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص صحبت بھی نصیب ہوئی، اور آپ انہیں کی صحبت میں ایک کامل خاتون بنی۔ ایمان والیوں، حضرت خدیجہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ تھی، جن کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ۔ ایمان والیوں، حضرت فاطمہ کی عمر ابھی 5 سال تھی کہ آپ کی امی جان، آپ کی والدہ سیدہ حضرت خدیجہ بیماری ہو گئی، اور آپ کی بیماری روز بروز شدت پکڑتی گئی۔
تو اب قدرتی طور پہ جو گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے ذرا ماں باپ کا جو لاڈ ہے پیار ہے کچھ الگ سا ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت خدیجہ کو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار تھا. جب آپ کی بیماری لمبی ہو گئی، درد میں بیماری میں شدت آئی، تو آپ نے اپنی چھوٹی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کو بلایا اور اپنے سینے سے لگایا. جب حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کا بہت دھیان رکھیے گا، یہ میری لاڈلی چھوٹی بیٹی ہے، تو اس کا بہت دھیان رکھیے گا، اس سے پیار کیجیے گا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیجیے گا، میری بیٹی کی ایسی تربیت کیجیے گا کہ زمانہ اس کی مثال دے، زمانہ اس کی مثال دے. لفظ سنتے جاؤ، ان لفظوں کو اپنے سینوں میں پروتی جاؤ. کیا زمانہ مثال نہیں دیتا؟ کیا ہم جیسے حقیروں کے لیے سیدہ کی مثال عظیم نہیں ہوتی ہے؟ تو ایمان والیوں کہا ایسی تربیت کیجیے گا کہ زمانہ میری بیٹی کی مثال دے. ایمان والیوں اتنا ہی کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دی، آپ دنیا سے چلی گئی. ایمان والیوں جب آپ دنیا سے چلی گئی، حضرت فاطمہ اپنی ماں کے کلیجے لگی، خوب روئی. 5 سال کی بیٹی تھی، ماں کی جدائی تو سمجھتی تھی، ماں کی الفت ماں کی انسیت تو سمجھتی تھی، تو آپ خوب روئی. تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنے کندھے مبارک پر سوار کیا ہوئے تھے، قبرستان میں گئے. حضور نے فاطمہ کی ماں کو قبر میں اتارا اور فرمایا، اے لوگو، یہ وہ بیوی ہے جس نے یہ وہ بیوی ہے کہ لوگوں نے کفر کیا اور اس نے میرا کلمہ پڑھا. اردو میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لے کر آئی تھی؟ حضرت خدیجہ. کہ لوگوں نے کفر کیا لیکن اس عورت نے، میری اس بیوی نے، میری زوجہ نے میرا کلمہ پڑھا. لوگوں نے دکھ دیے، اس نے دلاسا دیا. لوگوں نے مال چھینا، اس نے مجھے مالدار کر دیا. اے لوگوں، یہ بیوی مجھے غمگین کر گئی. یہ کہہ کر آپ نے سیدہ فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ بھی اشکبار ہو گئے. ایمان والیوں اب سیدہ کائنات کا یہ حال تھا اپنی والدہ کی جدائی میں کہ جناب فاطمہ زہرا کو امی یاد آتی تھی، وہ فوراً دوڑ کر گودے نبی میں چھپ جاتی تھی. نبی اللہ کے بڑے غمگین تھے اس کی جدائی میں، کہ جن کی خدمتوں کی دھوم ہے ساری خدائی میں. ایمان والیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس عورت نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، یعنی کہ ان کو پڑھا اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے خاوند کی خدمت کی، اسے جنتی ہونے کی بشارت دے. کیا ہونے کی؟ اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو. تو پھر ہم سب عورتوں کو چاہیے کہ اس رمضان میں جب ہم نمازیں پڑھ رہی ہیں، جہاں پر ہم روزے رکھ رہی ہیں، تو ہم اپنے شوہروں کی خدمت، ان کی عطایت بھی کریں. ایمان والیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہت اچھی تربیت کی. آپ نے ان کو قرآن حفظ کرواتے، نماز کا سبق دیتے، صبر، شکر، ریاضت، شرافت، سخاوت، عبادت، امانت، دیانت، وفا، حیا، پردہ داری، غمخواری، تقوی، علم، قرآن اور عمل میں فیضان کا دریا بہا دیتے ہیں. آپ اتنی شفقت تربیت کی صورت میں اپنی بیٹی فاطمہ سے فرماتے تھے. ایمان والیوں ایک دفعہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا
آپ کے گھر میں ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی کیا دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیدہ کائنات کے گھر گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ یعنی کہ سیدہ کائنات اپنے شہزادے حسن اور حسین کو قرآن کی لوری سنا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ کیا سنا رہی تھی؟ قرآن کی لوری سنا رہی تھی، اور چکی، گھر میں جو آٹا پیسنے والی چکی ہوتی ہے، اور چکی خود بخود چلتی ہے۔ فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کے جگر گوشہ کے گھر جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ لوری سنا رہی ہیں اپنے بچوں کو، مگر آپ کی چکی چلتی جا رہی ہے۔ تو حضور نور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کی چکی حضرت جبرائیل چلانے آتے ہیں۔ میری بیٹی کی چکی کون چلانے آتے؟ حضرت جبرائیل۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ ایمان والیو، ایک دفعہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا ذکر فرما رہے تھے۔ کن کی شادی کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا ذکر کیا کہ ان کا لباس ریشم کا تھا، جوتوں پر ہیرے چڑھے ہوئے تھے۔ شادی میں تمام جانداروں کو دعوت تھی جنہوں نے آپ کی پالکی اٹھائی ہوئی تھی۔ زیور سونے کے اتنے تھے کہ سونا ہی سونا نظر آ رہا تھا۔ ان کی بیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے پیغمبر، تو آپ ان کا واقعہ سنا رہے تھے کہ اتنا سونا تھا کہ سونا ہی سونا نظر آ رہا تھا۔ کئی روز تک چراغا کیا گیا اور ایک ایسا محل دیا گیا کہ جس کی دیواریں زمرد اور سرخ پتھر سے بنی ہوئی تھی، اس کا فرش سنگ مرمر کا تھا، ہر طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے جب یہ سب کچھ سنا تو گھر آ کر آپ نے یہ واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا کو سنایا۔ جب یہ واقعہ سارا حضرت فاطمہ نے سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے کہ میں بھی ایک سید الانبیاء کی بیٹی ہوں کہ غربت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں بھی تو ایک نبی کی بیٹی ہوں نا، تو میں غربت کی زندگی گزار رہی ہوں، مکان کچا ہے۔ بس یہی سوچتے سوچتے زہرا سو جاتی ہے۔ آپ جب سوتی ہیں تو آپ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ خوشبودار ہوا آتی ہے، خوشبودار ہوا آتی ہے۔ ایک لڑکی سیدہ فاطمہ کو پنکھا چل رہی ہے، ایک لڑکی سیدہ فاطمہ کو پنکھا چل رہی ہے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں، پوچھتی ہے، اے لڑکی تو کون ہے؟ اے لڑکی تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس بیٹی نے کہا بیٹی ہوں حضرت سلیمان کی اور باندھی ہوں فاطمہ ذی شان کی، جو ہے دختر نبیوں کے سلطان کی، باندھی ہوں مشکور ہوں رحمان کی۔ میں کون ہوں؟ میں کلیسا ہوں آپ کی، میں کلیسا ہوں آپ کی، ہاں بیٹی ہوں میں سلیمان کی۔ وہ جو شاہی مرتبے میں گئی، ہاں ایمان والیوں کہا میں دختر ہوں، میں کنیز ہوں، میں لونڈی ہوں آپ کی۔ اب یہاں پر جب آپ نے یہ سارا معاملہ دیکھا، صبح بیدار ہوئی تو آپ کے بابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اچھا بیٹا بتاؤ تو صحیح رات خواب میں کیا دیکھا؟ بیٹا رات خواب میں کیا دیکھا؟ تو فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اتنا نوازا کہ میں اس کا لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے، میں کیوں شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے دنیا، کیا آپ فرماتی ہیں، میں کہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اسے دنیا ملی، اسے کسے؟
حضرت سلیمان کی بیٹی کو کہ اسے دنیا ملی اور مجھے آخرت ملی۔ ایمان والیوں، تو ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، تو جن کو آپ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ کس بات پہ؟ کہ اسے دنیا ملی، دنیا کے تمام ساز و سامان ملے، مجھے کچا ملا، اس کو محل ملا۔ ہاں، میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اسے دنیا ملی، مجھے دنیا نہیں آخرت ملی۔ کیا ملی؟ آخرت ملی۔ آگے ان کے تقویٰ کیسا تھا؟ صدقے جاؤں، آپ کا تقویٰ ایسا تھا کہ آپ اکثر محبت میں اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کرتی تھی کہ مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے، ابھی تو فاطمہ کے 2 نفل ادا نہیں ہوئے اور تیری رات ختم ہو گئی۔ آپ کا تقویٰ دیکھیے، آپ کی رضا دیکھیے، آپ کی عبادت دیکھیے کہ فرماتی ہے کہ میرے 2 نفل بھی پورے نہیں ہوئے اور مولا تیری رات مکمل ہو گئی۔ ایمان والیوں، آپ نہ صرف خود تو تہجد پڑھتی تھی بلکہ آپ اپنے بچوں کو بھی تہجد کی ترغیب دیا کرتی تھی، اپنے بچوں کو بھی تربیت کیا کرتی تھی۔ ایک بار حضرت امام حسن اور حسین بیمار ہوئے تو آپ نے نظر مانی کہ اگر ہمارے بیٹے تندرست ہوئے، شفا ہوئے، تو پھر ہم میاں بیوی دونوں 3 روزے رکھیں گے۔ کتنے روزے؟ 3 روزے۔ جب منت مانی جاتی ہے تو وہ پھر پوری بھی کی جاتی ہے۔ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے آپ کے دونوں صاحبزادے جب شفا یاب ہوئے، صحت یاب ہوئے، تو اب باری تھی روزوں کی، اب باری تھی روزوں کی۔ تو ایمان والیوں، آپ کیا کرتی ہیں کہ آپ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو جو کے آٹے کی 2 روٹیاں پکا لیتی ہیں، جو کے آٹے کی 2 روٹیاں پکاتی ہیں۔ آپ افطاری کا وقت ہے، افطار سامنے پڑی ہے، اتنے میں دروازے پر ایک مسکین دستک دیتا ہے۔ ایک مسکین آتا ہے اور صدا کرتا ہے کہ میں مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ آپ نے سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ دوسرا دن آتا ہے، آپ روزہ افطاری کا وقت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی مزدوری کر کے لے کر آتے ہیں۔ سیدہ کائنات پھر روٹی بناتی ہیں، افطاری کا وقت ہے، افطاری لگی ہوئی ہے، دستک ہوتی ہے دروازے پر، صدا آتی ہے کہ میں یتیم ہوں، مجھے اللہ کے نام کا کچھ دے دو۔ پہلا مسکین، دوسرا یتیم آتا ہے۔ سیدہ پھر اس کو اٹھا کر اپنی افطاری دے دیتی ہے اور پانی سے روزہ کھول لیتی ہے۔ ایمان والیوں، تیسرے دن پھر روزہ رکھنا ہوتا ہے، افطار کرنے کے لیے دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور صدا آتی ہے کہ میں اسیر ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں اسیر ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں بھوکا ہوں۔ تو سیدہ سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتی ہے۔ اٹھا کے کھانا دے دیا نام خدا، اٹھا کے کھانا دے دیا نام خدا، افطار روزہ پانی سے ہی کر لیا۔ یہ شان دختر مصطفیٰ۔ ایمان والیوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف میں قرآن پاک کی ایک آیت ان کو نازل فرمائی۔ آپ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور حضرت فاطمہ کے اس عمل کی تعریف میں قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَسِيرًا، یتیما و اسیرا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ سبحان اللہ، یہ شان، یہ مقام، یہ صرف کسی عام کا نہیں، یہ اہل بیت کے سخی گھرانے کا ہی صرف ہے کہ جو اپنا کھانا اٹھا کر دوسروں کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ ایمان والیوں، یقیناً ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ کتنا بڑا ظرف ہے، آپ روزے کی حالت میں پانی سے کھول رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اکثر ایسا ہوتا ہے، سالن بنا بھی ہے تو ہم کسی کو نہیں دیتے، پانی موجود بھی ہے ہم نہیں دیتے ہیں، جو معاف کرو ہم نے روزہ کھولنا ہے۔ اور ادھر شان
اہل بیت دیکھیے، سیدہ کائنات کا مقام دیکھیے، آپ کا ظرف دیکھیے، سبحان اللہ۔ ایمان والیو، ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو جواب دیا۔ حضرت علی جب گھر آئے تو انہوں نے آپ سے مسئلہ جب یہ پوچھا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو جواب دیا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے۔ یعنی کہ جیسا یہ سر عام ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سر عام چہروں کو، اپنے بالوں کو، اپنے جسموں کو نیم گریاں کر کے، اپنے بے حیائی کے لباسوں کو پہن کے جب غیر محروموں کے سامنے جاتے ہیں تو چہرے پہ تو نظر پڑ جاتی ہے، بال کھلے ہیں تو بالوں پہ نظر تو پڑ جاتی ہے۔ بولیے، نیم برہم ہم نے اگر لباس پہنے، آدھے بازو، تنگ قمیصیں، کھلے گلے، شارٹ قمیصیں اور ٹائٹس اور نیروز کے نام سے جو ہم آج اکثر خواتین کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے ماڈرنزم کے نام پر، جو آج فحاشی عام ہے، اور اس کا افسوس اس بات پہ ہے مجھے زیادہ کہ اس چیز کو، اس بے حیائی کو، بے پردے کو ایک ان پڑھ جاہل بندہ تو کر ہی رہا ہے۔ کئی ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی اسی زد میں آتے جا رہے ہیں کہ وہ بے حیائی کو، بے پردے کو ایک عذر، ایک عیب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو ایمان والیو، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ نے کیا فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کوئی غیر اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر کو نہ دیکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تیرا جواب سب سے اعلیٰ ہے۔ واقعہ ہی عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ کسی غیر کو نہ دیکھے اور کوئی غیر اسے نہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیو، حضرت فاطمہ کی اسی خوبی کو اپنائے رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو ثابت بھی کر دیا۔ آپ نے پوری عمر اسی خوبی کو اپنائے رکھا اور پھر آپ نے اس کو ثابت بھی کر دیا کہ وہ ایک عظیم عورت ہے۔ یہی صفات تھی کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، اس کے دن، قیامت کے دن میدان محشر میں فرشتہ آواز دے گا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں فرشتہ آواز دے گا کہ محشر کے لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کہ محشر کو لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، مصطفیٰ کریم کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی، اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ روز محشر جن کی آمد پہ نظریں جھکی، روز محشر جن کی آمد پہ نظریں جھکی، اس سیدہ خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ اس سیدہ خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ ایمان والیوں، پردے کی لاج رکھیے گا، یہ سیدہ کی شان ہے، یہ سیدہ کا مقام ہے، اور سیدہ کی کنیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیدہ کی کنیزوں پہ اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے پردے درست کر لیں۔ ایمان والیوں، پھر وہ گھڑیاں آتی ہیں کہ جب آپ کے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تربیت اور وفا کا سبق دینے والے، آپ کی آخرت کو سنوارنے والے، جب آپ کے بابا جان کا ظہری وصال مبارک ہو گیا تو تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ظہری وصال مبارک کے بعد کسی نے حضرت فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ 6 ماہ تک آپ برابر روتی رہی۔ اپنے بابا کی جدائی میں کیوں نہ روئی؟ اس باپ نے فرش سے عرش تک پہنچایا ہو
تو ان کے لیے تو ان کی اولادیں روتی ہیں، بیٹیاں روتی ہیں، بیٹے روتے ہیں، اور یہ عظیم پیغمبر جن کی نہ تربیت کا کوئی ثانی نہ ولدیت کا کوئی ثانی، تو ایمان والیوں آپ 6 ماہ تک برابر روتی رہی، آخر آپ کی اپنی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے اپنے شہزادوں سے فرماتی ہیں اور اپنے کہ آ کر میرے بیٹوں میرے سینے سے لگ جاؤ، اور آپ خوب ان سے پیار کرتی ہیں، ان کی زلفیں بناتی ہیں، ان کے بال بناتی ہیں، اچھے کپڑے پہناتی ہیں، اچھا کھانا کھلاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ شہزادوں جاؤ اپنے نانا جان کے روضہ پر سلام کر کے آؤ، اپنے نانا جان کے روضہ پر سلام کر کے آؤ۔ بچے چلے جاتے ہیں، پھر حضرت علی سے عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج چند میری باتیں سن لیجئے، اور بڑی توجہ آپ نے بھی کرنی ہے۔ فرماتی ہے اے میرے سرتاج میری چند باتیں سن لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ اگر مجھ سے آپ کی خدمت کرنے میں کوئی خطا ہوئی، کمی ہوئی تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہی ہے؟ جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کے گھر میں چکی پیس کر گزارا کر رہی ہے اور آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ رہے ہیں، جو اپنے شوہر کی ایسی خدمت گزار ہے کہ اپنی مثل آپ ہیں، لیکن آپ فرما رہی ہے کیونکہ آپ اپنے بابا کے فرمان کو یاد رکھے ہوئے تھی کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ شوہر۔ اس کی اجازت ہوتی کہ شوہر کو، مگر اجازت نہیں ہے، لیکن مقام بتا دیا کہ شوہر کا ایک مقام ہے، بشرط یہ کہ مومن شوہر ہو، بشرط یہ تقوی والا ہو، بشرط یہ شرم و حیا والا ہو۔ تو آپ فرماتی ہیں اے علی اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی پوری طرح سے خدمت نہ کر سکی۔ دوسری بات اے علی میرے شہزادے امام حسن اور حسین اور میری شہزادی زینب کا خوب خیال رکھیے گا، اگر روئیں تو ان کو چپ کرا دیجیے گا، اپنی گود میں لے کر ہر وقت ان کو اپنی گود میں ہر وقت رکھیے گا اور ان کو اداس نہ ہونے دیجیے گا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیے گا، اور ان کو میں نے قرآن کی لوری سنا کر پروان چڑھایا ہے، میں نے ان کو قرآن کی لوری سنا کر پالا ہے۔ خیال رکھنا ان کی صبحوں کی تلاوت اور نماز پنجگانہ میں کوئی کمی نہ آئے۔ اور تیسری بات سبحان اللہ بول دیجیے، ماں قریب المرگ ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے دیکھیں اس نے اچھی تربیت کی اور اچھی نصیحت اور وصیت کر کے جا رہی ہے کہ دیکھو میرے بچے قرآن کے سائے تلے میں، قرآن کی لوری میں نے پالے ہیں، میرے بچوں کا دھیان رکھیے گا۔ اور تیسری بات فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں پردے کی مثال بن کے جا رہی ہوں۔ سیدہ کیا فرماتی ہیں کہ علی میں پردے کی مثال بن کے جا رہی ہوں، اس لیے جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت قبرستان لے کر جانا اور پالکی بنا لینا، ڈولی بنا لینا، تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کہ فاطمہ کا قد مبارک کتنا ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر سیدہ اپنے پردے کے حوالے سے، اپنی لاج کے حوالے سے فکر مند تھی، اور آپ نے کہا دیکھنا لی میری اس باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، یہ میری نصیحت ہے آپ کو کہ آپ اس پر سختی سے عمل کیجئے گا۔ ایمان والیوں آخر میں وہ وقت آ گیا کہ جب رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا سے وصال فرما جاتی ہیں۔ حضرت علی سے کہا، حضرت علی سے کہا آپ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں حضرت علی سے، فرماتی ہیں حضرت علی سے کہ ابھی میں نے خواب میں اپنے ابا جان کو دیکھا ہے کہ آپ جنت میں کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی دختر، اپنی شہزادی، اپنی بیٹی جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اے علی آپ میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیجئے تاکہ میں اپنی ان آخری گھڑیوں میں بھی اپنے رب کو خوب یاد کروں، میں اپنی ان گھڑیوں میں بھی
اپنے رب کے قریب ہو کر دنیا سے جاؤں، فوری دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتی ہیں، اور اسی طرح تلاوت کرتے کرتے آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیوں، اتنے میں امام حسن اور حسین اپنے نانا جان کے دربار مبارک سے ہو کر آتے ہیں، اپنی ماں کو جب ایسے دیکھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، جب ماں کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ کر آہوزاری کرتے ہیں، اپنی والدہ کو جدائی میں روتے ہیں، لیکن بات وہی کہ آپ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی تو حضرت علی تشریف لائے اور آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو پیار کیا، آپ نے ان کو اپنے ساتھ لگایا، اور اس طرح وہ ہماری پیاری بیوی جب دنیا سے گئی تو ایمان والیوں وہی سبق حضرت علی نے دیے کہ صبر کا کہا اپنے بیٹوں کو، بیٹو صبر کرو۔ رات کو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، بچے، عورتیں، مرد تمام کے تمام رو رہے تھے، مدینے کی گلیاں رو رہی تھی، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ ایمان والیوں، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کیا دیکھا کہ سیدہ نے اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کو دین سے قریب کریں۔ بدقسمتی سے آج ہم دنیا کی تعلیم کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے بچے کو قرآن آئے نہ آئے لیکن ہر سال اس کی کلاس بڑھنی چاہیے، ہمارا بچہ نمازی ہو یا نہ ہو لیکن اسکول میں اس کی اٹینڈنس مکمل ہونی چاہیے۔ مانتی ہوں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ جو سیدہ نے ہمیں بتایا ہے وہ دین کی تعلیم ہے۔ وہ کون سی تعلیم ہے؟ دین کی تعلیم ہے۔ اس کو اعلیٰ اولین درجے پر رکھیں، پھر چاہے آپ ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، انجینئر بنے، استاد بنے، طالب علم بنے، آپ جو کچھ بھی بنے، لیکن اپنی دین کی تعلیم کو اعلیٰ درجے پر رکھ کر بنیں گے تو آپ ایک بہترین، آپ ایک کامیاب ڈاکٹر ہیں، آپ ایک کامیاب وکیل ہیں، آپ ایک کامیاب انجینئر ہیں، آپ ایک کامیاب جج ہیں، آپ ایک کامیاب کاروبار کرنے والے ہیں، اگر آپ کے پاس شریعت کی دین ہے، تربیت ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز جو ہم نے آپ کی زندگی سے سیکھی کہ شوہر کی خدمت، اس کے کسی معاملے میں ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے دینی غیرت والے، شرم و حیا والے شوہر عطا فرمائے، اور جو ظالم شوہر ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے حق اور ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر ایمان والیوں تیسری چیز ہم نے کیا دیکھی کہ پردے کی پابندی۔ خدا را میں ہمیشہ سے پیغام دیتی ہوں، اب بھی دے رہی ہوں کہ اپنے پردے کی حفاظت کیجیے۔ آپ پورے جہاں کے مردوں کی نگاہوں کو جھکا دیں، پھر بھی پردہ ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ ایمان والیوں، اللہ کی رضا کی خاطر جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ اپنی عمر کے مطابق، اور جو چمکدار عمر کی عورتیں ہیں وہ اپنی عمر کے مطابق، اور نوجوان اپنی عمر کے مطابق تقوی کو، پردے کو اختیار کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پردے کی باری آئے تو ہمیں سیدہ کی کنیزوں کے سائے تلے کر دے، سیدہ کی مولا ہمیں سیدہ کی کنیزوں میں شمار فرما کر ہمیں سیدہ کی مولا شفاعت نصیب فرمانا۔ جب پردے کی باری آئے تو مولا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہماری گواہ بن جائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب